السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن میں غوطۂ زن ہو اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ مالک کائنات کے فرمان سے اس بات کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن اعلان کرتے ہیں، اگر آپ پڑھیں سورۃ الروم کی ورس نمبر 1، مالک فرماتے ہیں اولم یتفکروا، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، اپنے دلوں میں، ما خلق اللہ السماوات والارض، کہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا اس زمین آسمان کو پیدا کیا، اس کی تخلیق کی، اور جو اللہ نے زمین کی تخلیق کی، وما بینہما، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے اس کی تخلیق کی، اور قرآن کو اور احادیث کتب احادیث میں احادیث کو پڑھ لینے کے بعد اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائی ہیں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زمینیں اور یہ آسمان کی جو تخلیق ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، کہ یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، الا بالحق، یہ سوائے حق کے اور کچھ نہیں ہے، واجل مسمى، اور ایک وقت مقررہ تک یہ کام چل رہا ہے، وان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون، جو لوگ ان چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتے، تفکر، تدبر، تذکر نہیں کرتے، قرآن میں غوطۂ زن نہیں ہوتے، وہ لوگ پھر اللہ کی ملاقات سے انکار کرتے ہیں۔ جناب والا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کل فی فلک یسبحون، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ ساری چیزیں ہر ایک اپنے مدار میں روٹیٹری موشن کے تحت بھی، سپیننگ موشن کے تحت بھی موو کر رہی ہیں، حرکت کر رہی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کیا آپ لوگ آسمان و زمین کے درمیان جو میں نے اتنے بڑے بڑے سیارے ستارے پیدا کیے ہیں کبھی غور و فکر کیا ہے؟ آپ دیکھیں جس زمین پر ہم رہتے ہیں اس زمین کا مقام ہے کیا کائنات میں اس کا مقام اتنا کوئی ہے، اس کا مقام کہ ایک بہت بڑا سارا ہو اور اس میں پڑا ہوا ایک چھوٹا سا ذرہ ہو، یہ زمین کا مقام ہے کائنات کے اندر۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہم جس نظام شمسی میں رہ رہے ہیں، ہمارا جو نظام شمسی ہے سورج کے تحت، اس کے گرد آپ سورج کو دیکھ لیں، سورج کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا بنایا ہے کہ 1.3 ملین زمینیں، 1.3 ملین زمینیں ہمارے سورج کے اندر آ سکتی ہیں، فل اپ ہو سکتی ہیں۔ آپ سورج کا اندازہ لگائیں کہ اللہ نے ہمارے نظام شمسی میں ارتھ کو کون سا مقام دیا ہے کہ ایک زمین جو ہے 1.3 ملین زمینیں ہمارے سورج میں جا سکتی ہیں، اس کو فل اپ کر سکتی ہیں۔ اتنا بڑا سورج اللہ نے ہمارے نظام شمسی دیا ہے، اور پھر یہ ایک نظام شمسی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا سورج بہت بڑا ہے، ہمارے سورج سے بڑے اور کئی سورج ہیں، ہمارے سورج سے بڑے اور کئی ستارے ہیں۔ ایٹا کیرینا نامی ستارہ جو ہے ہمارے سورج سے 50 گنا بڑا ہے۔ اسی طریقے سے جو دریافت کر سکے ہیں سائنٹسٹ، اسی بارے میں پیٹریجس نامی جو ستارہ ہے ہمارے سورج سے 30 کروڑ گنا بڑا ہے۔ اسی طریقے سے وی بائی کینس نامی جو ستارہ ہے، جو سورج ہے، یہ ہمارے سورج سے 1 ارب گنا بڑا ہے۔ وہ سورج جو ہماری زمین جیسی 1.3 ملین زمینوں کو اپنے اندر سمو جائے، اس سورج سے بڑی 1 ارب گنا بڑے ستارے بھی موجود ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وما بینہما اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ اپنے نفسوں میں، یہ اپنے دلوں میں غور نہیں کرتے۔ اللہ نے کتنی بڑی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ حضرت یہاں پہ بس نہیں ہوئی کہ سورج ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ اس نظام شمسی جیسے کروڑوں نظام شمسی، اس نظام شمسی جیسے کئی نظام شمسی جب مل کر پھر ایک جا کے گلیکسی بنتی ہے۔ آپ دیکھیں ہماری جو گلیکسی ہے جس کو ہم ملکی وے گلیکسی کہتے ہیں، اس ایک گلیکسی میں 3000 ملین سورج نظام شمسی چل رہے ہیں۔ ہم نظام شمسی میں کہاں ہے؟ ہماری زمین، پھر ہماری گلیکسی جو کئی نظام شمسی مل کر 3000 ملین نظام شمسی مل کر ہماری گلیکسی بنی ہے، جس کو ہم ملکی وے گلیکسی کہتے ہیں۔ اور یہ بھی اندازہ ہے، انہم الا یخرصون، یہ بھی ہمارے چھوٹے انسٹرومنٹس ہیں، یہ بھی ہمارے اس وقت موجودہ حالات جو چل رہے ہیں، موجودہ چیزیں جو چل رہی ہیں، موجودہ ترقی جو چل رہی ہے، اس کے مطابق تھوڑی بہت سرچ ہے، ریسرچ ہے، جو یہ بات بتا رہی ہے کہ 3000 ملین ہمارے جیسے نظام شمسی مل کر ہماری گلیکسی بنی ہوئی ہے۔ اس گلیکسی کو، جو ہم جس گلیکسی میں رہتے ہیں، اس گلیکسی کو ملکی وے گلیکسی کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس ملکی وے گلیکسی کی کتنی لینتھ ہے، کتنی بڑی ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک سواری اگر 1,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کے رفتار سے دوڑے چلے، 1,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کے رفتار سے
وہ بھی ہماری گلیکسی کا سفر کرنے کے لیے اس کو 1,00,000 سال کا عرصہ درکار ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ ہماری گلیکسی بہت بڑی ہے، ہماری گلیکسی سے بڑی بڑی گلیکسیز بھی موجود ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ہماری گلیکسی سے بڑی گلیکسی اینڈرومیڈا ہماری گلیکسی کے 2 گنا ہے، اس سے بڑی M81 جو ہے ہماری گلیکسی کے 60 گنا بڑی ہے۔ اسی طریقے سے 1011 جو گلیکسی ہے ہماری گلیکسی سے یہ 600 گنا بڑی گلیکسی ہے۔ اور سر یہاں پر بس نہیں ہے، اور کئی گلیکسیز مل کر ایک کلسٹر بنتا ہے، اور جو ہمارا کلسٹر بنا ہوا ہے اس میں 47,000 گلیکسیز موجود ہیں۔ 47,000 گلیکسیز سے مل کر بنے ہمارا کلسٹر، اور جو ہمارا کلسٹر ہے اس کو ہم کہتے ہیں ورگو کلسٹر۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ 47,000 گلیکسی سے مل کر بنا ہوا ایک کلسٹر جو ہمارا ورگو کلسٹر ہے وہ بھی اس سے بڑی چیزیں موجود نہیں، بلکہ اس طرح کے ورگو کئی کلسٹرز مل کر پھر سپر کلسٹرز بنتے ہیں۔ پھر یہ سپر کلسٹر، جس سپر کلسٹر میں ہم رہتے ہیں اس کو لوکل سپر کلسٹر کہتے ہیں۔ سر آپ دیکھیں اللہ کہتے ہیں اولم یتفکروا، کہ یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، ما بانفسہم، اپنے نفسوں میں اپنے دلوں میں، ما خلق اللہ نے جو پیدا کیا السماوات، زمین آسمانوں کو اور زمینوں کو، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یہ لوگ غور و فکر کریں، پھر یہ رب کا انکار نہ کریں، ان کو سمجھ آ جائے اتنی بڑی کائنات، پھر اس کائنات میں ایک چھوٹا سا سپر کلسٹر، پھر اس سپر کلسٹر کے اندر موجود جو ہمارا سپر کلسٹر ہے، لوکل سپر کلسٹر کے اندر موجود ایک چھوٹا سا کلسٹر، جس کلسٹر کو ہم ورگو کلسٹر کہتے ہیں، جو ہمارا ورگو کلسٹر ہے، اس ایک ورگو کلسٹر میں 47,000 گلیکسیز موجود ہیں۔ یہ 47,000 گلیکسیز میں ایک گلیکسی جو ہماری گلیکسی ہے جس کو ملکی وے گلیکسی کہتے ہیں، اس ایک گلیکسی کے اندر 3,000 ملین نظام شمسی موجود ہیں۔ ان 3,000 ملین میں سے ایک نظام شمسی ہمارا نظام شمسی ہے جو سورج کے تحت چل رہا ہے۔ وہ ایک سورج جو 1.3 ملین زمینوں کو اپنے اندر سمو جائے، اتنا بڑا سورج ہمارا ہے۔ حضرات یہ تو انسان نے تھوڑی بہت جو دریافت اپنے اپنے انسٹرومنٹس اور اپنی تحقیق اور زور کھپا کے لگا کے ہر چیزیں ہر سورس استعمال کر کے پھر بات یہ کہی۔ دیکھیں ہم کوئی کام کرتے تو ہم کہتے ہیں ہم نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا ہے۔ سائنٹسٹ ابھی بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے صرف 5% ہم 5% صرف دیکھ سکے ہیں کہ یہ اتنی کو دنیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس آسمان کو وسعت پذیر کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا اس سارے ڈیٹا کو اپنے ذہن میں رکھ کر قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا لذت پیدا ہوتی ہے۔ آپ سورۃ انبیاء ورس نمبر 16 کا مطالعہ کریں، مالک کا اعلان ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، اور ہم نے پیدا کیا آسمان کو، والارض اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے ہم نے ان کو پیدا کیا ہے لاعبین، کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا۔ شروع میں ماں آ گئی، اللہ کہتے ہیں میں نے آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اب ان آیات پر غور کریں اور پھر اس کے ساتھ کمپیئر کریں۔ دوسری آیت دیکھیں مالک کائنات کا سورۃ الانبیاء میں ورس نمبر 32 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو مضبوط چھت بنایا ہے، ہم نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اللہ کی نشانیاں جو آسمان میں موجود ہیں اس سے بھی اعراض کر رہے ہیں، لوگ اس کو بھی نہیں مان، پھر بھی کہتے ہیں نہیں جی، ملحدانہ ذہن رکھتے ہیں، پھر بھی جو ہے وہ اپنا جو ہے نا دہریہ پسند لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے سر، وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، یہ مالک کی نشانیوں کو دیکھیے، قرآن کے ساتھ کمپیئر کیجئے اللہ کیا فرماتے ہیں۔ آپ ایک اور آیت کا مطالعہ کریں، سورۃ انبیاء کی ورس نمبر 33 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہ اللہ ہی ہے جس نے لیل و نہار کو پیدا کیا، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو پیدا کیا، کل فی فلک یسبحون، یہ سارے کے سارے فلک جو ہیں ایک خاص پوائنٹ پر گھوم رہے ہیں، خاص جگہ پہ چل رہے ہیں۔ اللہ نے ان کی روٹیٹری موشن بھی ان کو بتا دی ہے کہ یہاں روٹیٹ کرنا ہے، اللہ نے سپننگ موشن بھی بتا دی ہے کہ اتنی سپیڈ کے ساتھ موشن کرنا ہے۔ سر یہ اللہ کا بتایا ہوا بنایا ہوا نظام ہے۔ اللہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، آپ ذرا اس آیت کا مطالعہ کیجئے گا، سورۃ حامیم سجدہ کی ورس نمبر 12 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ
وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے آسمان جو ہے ساتوں آسمانوں کو میں نے 2 دنوں میں بنا دیا. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ، میں پھر ہر آسمان کی طرف اپنے اپنے جتنے امور ہیں وہ چل رہے ہیں میرے حکم سے. اللہ کہتے ہیں وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو مصابیح کے ساتھ، ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ روشن کی ہے. سر یہ جو آپ نے کہانی سنی ہے کہ ہماری زمین اتنی چھوٹی ہے ایک کائنات میں کہ ہمارا سورج جو ہے اس میں اتنی زمینیں سما جائیں 1.3 ملین، پھر ہمارے سورج نظام شمسی جیسے اور کئی بڑے بڑے نظام شمسی موجود ہیں، پھر یہ سارے نظام شمسی مل کر ایک گلیکسی، پھر گلیکسی سے کلسٹر، کلسٹر سے سپر کلسٹر. سر یہ تو آسمان دنیا کی بات ہو رہی ہے، آگے پتہ نہیں کتنے آسمان ہیں، کتنی چیزیں ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں. آپ پھر یہ سارا ذہن میں رکھ کر ذرا اس آیت کا مطالعہ کیجئے گا کہ مالک کا اعلان ہے سورۃ نازعات کی ورس نمبر 27، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اے انسان تجھے پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل تھا کہ اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے، الذی خلق 7 سماوات طباقا، بغیر ستونوں کے پیدا کرنا یہ مشکل کام تھا. ظاہری بات ہے کہ اتنا بڑا آسمان پہ ہر ایک چیز کو مینج کرنا یہ نظر آنے میں مشکل تھا، لیکن اللہ کے لیے تو کچھ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کن ہو جا فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے. سر یہ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا یہاں پہ ایک چھوٹا سا چیز بھی ایک سنانا چاہتا ہوں. دیکھیں بچپن میں ہم سوچتے ہوتے تھے، جب ہم علماء سے جب ہم سنتے ہوتے تھے کہ بھئی یہ روایت موجود ہے، اور میں اس روایت کو پڑھا بھی صحیح مسلم میں اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے کہ آخری جو جنتی ہوگا اللہ نے اس کو کتنی بڑی جنت دینی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالیں گے. واقعہ مختصر کروں تو جہنم سے نکالیں گے، وہ چلتا پھرتا اللہ سے معاذرت کرتا ہوا کہے گا مجھے اس درخت کے قریب کر دو، اس کے کر دو، اس کے کر دو، کرتا کرتا اللہ سے کہے گا مجھے جنت میں داخل کر دو. اللہ کہیں گے ہاں بھی میں نے تجھے اس زمین کے جتنا دیا. تو اللہ وہ آخری جنتی کو کتنا دیں گے پتہ ہے؟ آخری جنتی کو اللہ ایک روایت میں کہ اس زمین جس زمین میں ہم رہ رہے ہیں اس زمین سے دگنا، اور ایک روایت میں اس زمین کے 10 گنا، جب وہ سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مروی ہے کہ اس زمین کے 10 گنا دیں گے. تو ہم جب سنتے ہوتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ 10 گنا دیں گے تو ہم سوچتے تھے یار یہ زمین کے علاوہ تو ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ زمین کے علاوہ بھی اتنی بڑا جہان ہے. اس وقت ہر بچے کا اور ہر بندے کا مائنڈ ہوتا ہے کہ سارا آخری بندے کو مل گیا، باقی ہے نا کتنے رہنا وہاں پائی. تو بات یہ ہے سر کہ باقیوں کے لیے بھی بہت جگہ ہے سر. اللہ تعالیٰ نے آپ اس بات سے اندازہ کریں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی زمین بنائی ہے، کتنی بڑی اپنی تخلیق کی ہے. سر ان آیات کو پڑھ کے اور ان نشانیوں کو اپنے سامنے رکھ کر انسان کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور قرآن جیسی معجزاتی کتاب کے ساتھ انسان کا دل بھی لگتا ہے. دعا یہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی، اس میں تدبر، تفکر اور تذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.